اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی۔ میں ہوں امتیاز نقوی اور آج کے میرے گیسٹ ہیں جناب قاضی شکیل الرحمان صاحب جو ایجوکیشنسٹ ہیں۔ یہ آج کا جو پروگرام ہم نے رکھا ہے ایجوکیشن فار چلڈرن ود اسپیشل نیڈس۔ ایجوکیشن یعنی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے، اس کے لیے روایات میں بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اگر چین بھی جا کے علم حاصل کرنا ہے تو تب بھی وہاں بھی آپ جائیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ چین میں جا کے آپ نے چائنیز سیکھنی ہے، یعنی کہ ایجوکیشن اس میں علم میں بے شمار چیزیں آتی ہیں، اس میں ڈاکٹرز آتے ہیں، انجینئرز آتے ہیں، اس کے پروفیشنل یعنی کہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ اگر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو وہ اس سے ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد وہ پروفیشنل بنتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بلکہ میں نے اپنے روشنی پروگرام میں کئی بار ایسے افراد کو بلایا بھی ہے جو سولیسیٹرز بھی ہیں، لائرز، ججز بھی ہیں، اور میرے ایک دوست ہیں جو بیرسٹر تھے، اب وہ جج بن گئے ہیں، ٹوٹل بلائنڈ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے جو لوگ ہیں، کچھ اکاؤنٹنٹس ہیں، کچھ مختلف یعنی کہ ان کی پروفیشنز ہیں۔ وہ یہ کس طرح وہ حاصل کر پائے تعلیم حاصل کرنے کے بعد؟ تو تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس ملک میں آپ جو برطانیہ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں اب تو ہمارے ساؤتھ ایشین میں بھی کنٹریز میں بھی ایجوکیشن کا رجحان ہو گیا۔ وہاں کے دوست انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ ویک جو میرے گیسٹ ہوں گے وہ پاکستان سے ہوں گے، ٹوٹل بلائنڈ ہیں، ٹرپل ایم انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کو پریزیڈنشل ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ تعلیم اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کی ایک ایسی نعمت ہے، یہ آپ سے چھین نہیں سکتا کوئی بھی۔ آپ کے پاس دولت ہے، وہ چھینی جا سکتی ہے، وہ آپ بینک کرپٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ پروفیشنل ہیں تو وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی، کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے۔ اور اسے دیکھیں یہاں پہ اس ملک میں اگر اتنے سہولیات موجود ہیں جو بچوں کو یا جو اسکول ایج سے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کالجز میں یا کالجز کے بعد یونیورسٹیز میں مکمل یعنی کہ ڈگری تک یہاں پہ لرننگ سپورٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے، میسر ہے، اس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ کس طرح سے میں ایک واقعہ بتاؤں، آپ سے شیئر کروں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، بار بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اپنی ڈسیبلٹی کو، خصوصی طور پر ہمارے جو کمیونٹی ہے، ایشیائی کمیونٹی، ڈسیبلٹی کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اگر آپ چھپائیں گے، اگر آپ کا بچہ معذور ہو گیا ہے تو اگر آپ اس سے لوگ اپنے اسپیشل جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں یا جو اور جو ایسے ادارے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں، اگر آپ بات نہیں کریں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں تو وہ بچے کی زندگی جو ہے وہ سمجھے کہ بیکار ہو جائے گی۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں والنٹری سٹیزن ایڈوائز بیورو میں بھی ویک میں ایک بار کام کرتا ہوں، تو وہاں پہ ایز این ایڈوائزر تو وہاں پہ ایک خاتون ہماری جو ہے اپنی آئی ایڈوائز کے لیے، تو وہاں جب ہم کوسچن کرتے ہیں تو ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کوئی آپ کی فیملی میں کوئی ڈسیبل تو نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بینیفٹس کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں اس میں یہ باتیں ہمیں پوچھنی پڑتی ہیں کیونکہ اس میں فرق پڑتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہے بلائنڈ ہو گیا ہے، تو میں نے کہا کیا کرتا ہے؟ نہیں آپ کچھ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ بلائنڈ ہو گیا ہے، وہ اسکول پڑھتا تھا لیکن وہ کالج پڑھتا تھا لیکن اب نہیں جا سکتا کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کتنی جو سہولیات میسر ہیں، وہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھ سکتا ہے۔ آپ کا ایک یہاں پہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں پورے ڈپارٹمنٹس ہیں، لرننگ سپورٹس کے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو آپ وہاں کالج میں جائیں اور اپنے بیٹے کے بارے میں ان کو بتائیں، وہ اسیسمنٹ کریں گے اور اس کی جس طرح کی ضرورت ہے اس طرح کی سپورٹس کو پرووائڈ کریں گے اور وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھ سکتا ہے۔ تو میں نے ان کو مثالیں دی ہیں کہ اس طرح سے بچے پڑھ کر وہ بڑے ہوئے ہیں، وہ پروفیشنلز ہیں، وہ کہنے لگی کہ مجھے خدا نے اسپیشل آج تمہارے پاس لایا ہے کہ آپ نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں، ورنہ اگر کسی اور کے پاس جاتی آج میں ایڈوائز کے لیے تو شاید مجھے اس بات کا علم نہ ہوتا۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے،
معلومات نہیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو پھر کس طرح سے اور کہاں سے جو سروسز ملتی ہیں ان کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ایجوکیشن جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے, اتنی ضرورت ہے کہ ہر انسان کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے جہاں بھی ہے. تو خصوصی طور پر اگر اس ملک میں ہے تو پھر ان کے لیے سہولیات میسر ہیں, ان سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے. آپ نے یہ کوتاہی نہیں کرنی ہے, یہ کبھی نہیں سوچنا کہ ہمارے بچے معذور ہو گئے ہیں تو اب وہ تعلیم سے محروم رہیں گے. نہیں, ہرگز ہرگز. اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو انکریج کروں, ہر مختلف پروگرام کر کے انکریج کروں کہ آپ نے معذوری کے باوجود ہمت نہیں ہارنی ہے, ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, جابز حاصل کرنی ہیں. جابز کے بھی یہاں پہ جو اگر آپ امپلائمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے لیے سہولیات موجود ہیں. آپ کے لیے جو اکوپمنٹ ہے جو آپ کی ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ آپ کو ملے گی. آپ کو پرسنل اسسٹنٹ ملے گی. آپ کے لیے میرا خیال ہے ایک کال آ گئی ہے, کال لے کے پھر بات جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے؟ محمد عثمان میمن سے پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان صاحب فرمائیے, کیا کہیں گے؟ یہ ٹاپک کون سا؟ چلڈرن ایجوکیشن کا ہے. ایجوکیشن فار چلڈرن ود اسپیشل نیڈ, جو خصوصی جو بچے جو معذور افراد ہیں, جو بچے ہیں, ان کے لیے جو تعلیم کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنی ضرورت ہے تعلیم کی. اس کے لیے آپ ریڈ چینل جو بہت بہت شکریہ جی. یہ ٹاپک چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. ریڈ چینل کو بھی یہ بہت اچھے پروگرام کر رہے ہیں. اور سارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ جو خواہش ہے کہ ہم بڑے ہو کر ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. سارے بندوں کی خواہش ہوتی ہے. جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے باہر ملک جاتے ہیں, لندن جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, ملائیشیا جاتے ہیں. مگر اس دل میں وہ رحم بھی آ جانا چاہیے کہ یہ بھی غریب بنتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. سارے مسلمان بھائیوں کو میری یہ اپیل ہے, درخواست ہے مسلمانوں بھائیوں سے کہ معذور بچوں کی ایجوکیشن کے لیے جو وہ سوچیں کہ یہ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, یہ بڑے ہو کر ہمارے جیسے بن سکتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کریں. اور آپ بھائیوں کی بڑی بڑی مہربانی کہ ایسے ٹاپک والے پروگرام چلاتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, سدا آباد. میں ایک بات کروں آپ سے عثمان بھائی, آپ جی آپ اپنے بارے میں بتائیں, آپ کو کوئی معذوری تو نہیں ہے؟ جی بھائی جان. آپ معذور تو نہیں ہیں؟ نہیں میں معذور نہیں ہوں, ماشاءاللہ. میں نے 12ویں کلاس پاس کی ہے اللہ کے کرم سے. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی ہے اور انکریج کیا ہے کہ جو باقی افراد ہیں وہ بھی اس پر توجہ دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اوکے, خدا حافظ. یہ تھے عثمان بھائی پاکستان سے, انہوں نے کال کی ہے. انہوں نے بھی ایجوکیشن پر زور دیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا اشد ضروری ہے. اور میرے مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں چونکہ یہ ضروری باتیں ہیں کہ میں اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نقوی صاحب. جناب نقوی صاحب فرمائیے. آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو. جی شکریہ. ماشاءاللہ جس جہاد کو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو نقوی صاحب میں عرض یہ کروں گا کہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر وہ کسی ایک اعضاء سے انسان کو محروم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو دوسرے اعضاءوں میں طاقت زیادہ دے دیتا ہے. جی. اور مثال کے طور پر اگر انسان کی نظر نہیں ہے, اس ذہن اللہ تعالیٰ اتنا باشعور اور اتنا ذہین کر دیتا ہے کہ وہ اس کی کمی کو پورا کر لیتا ہے. بشرطے کہ ہم لوگ اس قسم کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور ایسے اتنے خوبصورت قسم کے لوگ ہیں, بچے ہیں ہمارے ملکوں میں کہ جن کو اگر ہم استعمال کریں اور ان کو صحیح طریقے سے ان کو تعلیم اور ایجوکیٹ کریں
تو میرے خیال میں وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. بالکل ایسے موجود ہیں, بالکل میرے پروگرام میں بھی آ چکے ہیں. قسمت کے نقوی صاحب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2 دن ہو گئے ہیں پاکستان میں بیچارے نابینا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پہ. پہلے بھی انہیں دھکے مارے گئے, آج پھر وہ 2 دن سے اپنا حق لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, اس میں بہت بڑے کھلاڑی بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی حق نہیں مل رہا, کوئی حقوق نہیں مل رہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکرج کرتی ہیں ایسے لوگوں کو بھی اور بچوں کو بھی اور ایسے اسپیشل نیڈ کے افراد کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ اگر عقل نہیں رکھتی یا اس قابل نہیں ہے تو ہم سوسائٹی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس قابل ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں دیا ہوا ہے, تو وہ ایسے بچوں کو جن کی ضرورت ہے جن کو ان کے ساتھ تعاون کریں, اور معاشرتی لحاظ سے بھی اور تعلیمی لحاظ سے بھی ان کو کوشش کریں کہ ان کو تعلیم بھی مل جائے اور انہیں معاشرتی لحاظ سے بھی ان کے حقوق پورے کیے جائیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ایسے بچوں کو جو بیچارے اسپیشل نیڈ کے ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ زیادہ تر نگلیکٹ کر دیتے ہیں. عام معاشرے میں لوگ ان کو زیادہ تر نہیں دے, ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس میں بھی بڑے بڑے کندن ہیں, سونا کی طرح ڈائمنڈ ہیں, جن کو دیکھنے کے لیے ہمیں بنا آنکھوں والوں کو آنکھیں چاہیے, عقل چاہیے, لیکن آنکھیں ہونے کے باوجود, عقل ہونے کے باوجود ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے, جس کی وجہ سے ایسا ہمارا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, اور ضائع ہونے کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو آگے بھی نہیں لا سکتے اور ان کو استعمال کر کے ان کی خوبیوں کو نکھار قوم کے لیے اور عوام کے لیے استعمال بھی نہیں کرتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. بہت بہت شکریہ. تو میں یہ کہوں گا کہ آخر میں کہ خدا را ہمیں اپنے آپ پہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے سوسائٹی میں, جو خاص طور پہ وہ حضرات جن کو اللہ نے دیا ہے کہ وہ ایسے لوگ آگے بڑھیں اور ایسے کندن, ایسا سونا, ایسا ڈائمنڈ جو ہے اس کو ڈھونڈ کر اس کو معاشرے کے برابر سوسائٹی کے لے کے آئیں, اور پھر دیکھیں کہ ان کے اندر کون کون سے اللہ تعالیٰ نے کمال ڈال رکھے ہیں, اور پھر اللہ کی رضا کو دیکھیں اور اللہ کے حکمت کو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اپنی آخرت بھی سمجھ جائے گی اور آپ کو اللہ کے حکمت کا بھی پتہ چل جائے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جی نقوی صاحب, آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے. اور یہ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں چونکہ خود آنکھوں سے معذور ہوں, اور جب سے مجھے یہ معذوری ہوئی ہے اس وقت مجھے احساس ہوا کہ معذور افراد کی زندگی میں کس طرح کی مشکلات درپیش آتی ہیں اور ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, کس طرح سے آپ نے اپنی ہمت کو بڑھانا ہے. اور اب چونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے جو پرابلمز ہوئے ہیں, مجھے جو ڈیفیکلٹیز ہوئی ہیں, میرے راستے میں جو رکاوٹیں آئی ہیں, ان سے میں آپ کو آگاہ کروں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو پروفیشنل بنائیں. ان کو بالکل یہ بات بھول جائیں کہ آپ معذور ہیں اور بس بیکاری بن جائیں گے. پاکستان میں ایک کسی زمانے میں شاید اب تو کم ہو گیا ہے, ہوتا تھا کہ کوئی معذور اگر بچہ پیدا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے یا بات چیت کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو مسجد میں بھیج دیتے تھے کہ چلیے جی اس کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں, اس کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بچہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب, اتنی عظیم کتاب ہے, اس کو حفظ کر سکتا ہے تو وہ بچہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے, وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتا. تو یہ اب انشاءاللہ یہ کافی جو ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں, ایجوکیشن کی طرف توجہ ہو رہی ہے, سکولز جو ہیں وہ کھل رہے ہیں اپنے پاکستان, انڈیا اور دوسرے ممالک میں بھی, وہاں میں بھی ایجوکیشن کا رجحان ہے. لیکن جب اس ملک میں اتنی سہولیات موجود ہیں تو اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. تو یہی میرا آج کا سوال ہے. آج میرے مہمان جو ہے شکیر الرحمان صاحب, میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور چونکہ اتنا بڑا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے ایجوکیشن, کہ یہ ایک بنیاد ہے ہماری. اگر ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے, وہ مکمل ڈگری کریں گے, ایم اے کریں گے, یعنی یہاں تک ایسے بھی افراد ہیں جو معذوری کے باوجود انہوں نے پی ایچ ڈی تک کیے ہیں, وہ اس معاشرے میں جی رہے ہیں, وہ اپنی زندگی بخوبی بسر کر رہے ہیں اور بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں. تو ایجوکیشن, میں پہلا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ سمرائز کریں کہ ایجوکیشن کی ضرورت, اہمیت پر تھوڑی سی آپ بیان کریں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ انکریج ہوں. اگر ان کو کچھ پرابلمز ہیں, کوئی رکاوٹیں ہیں, تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے, بتائیں گے کہ کس طرح وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ابھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی
ایجوکیشن پر تھوڑا سا بیان کریں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے امتیاز صاحب کہ آپ ہمیشہ اپنے پروگراموں میں مجھے بلاتے ہیں. یہ آپ کی انٹرسٹ شو کرتا ہے کہ اس ایریا میں اسپیشل ایجوکیشن نیڈس اور ڈسیبلٹی، اس کے ساتھ ڈسیبلٹی الگ ہے، اسپیشل ایجوکیشن نیڈز الگ ہیں. آپ کو بتائیے آپ اس میں اتنا فوکس کرتے ہیں کیونکہ آپ ذاتی طور پر رول ماڈل ہیں، آپ کی ویژول امپیئرمنٹ ہے، تو آپ اس ایشو کو لیتے ہیں. ایجوکیشن 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 ابھی رات کے کا جو آپ کا ایک ہمارے پیارے عزیز ابھی ایم پی الیکٹ ہوئے ہیں بیرسٹر عمران، انہوں نے کہا ہے کہ میرا سب سے پہلا فوکس ٹارگٹ بریڈ فوڈ میں ایجوکیشن 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 کو آگے لانا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا دوسری پرائرٹی میری سوسائٹی میں کرائم کی ہوگی. اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہمارے پیغمبر نے ہمیں کہا کہ علم کے لیے جاؤ. جب انہوں نے یہ فرمایا چین تک جانا پڑے اس زمانے میں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جبکہ اس دور میں اگر آپ کے پاس یہ سکلز نہیں ہیں تو آپ کیسے کامیاب قوموں میں شامل ہوں گے؟ میں تو تمام مسلمانوں اور تمام ایشیائیوں کو جو کہ پیچھے ہیں یہاں بریڈ فوڈ میں تعلیم میں، ان پہ زور دیتا ہوں، والدین پہ، ایجوکیشنسٹ پہ، مساجد پر، مدرسوں پر، کہ وہ اس کو اپنی پرائرٹی نمبر 1، چاہے وہ معذور ہیں یا نارمل ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں. میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کروں گا، یہ فوکس کروں گا کہ ہمیں معذور بچوں پہ بھی اتنا ہی فوکس کرنا ہے جتنا دوسروں پہ. ان کا رائٹ کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہے. اس ملک میں سہولتیں ہیں، بلکہ ان کے لیے تو مالی امداد، چیریٹیز، ایجنسیز، ادارے اتنے زیادہ موجود ہیں حکومت کے جو کہ وہ انکریج کرتے ہیں. ان کے لیے جابز کے کوٹے فکس ہیں، لیکن ہم کتنے سارے بچوں کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ اپنے حق کو حاصل کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کوالیفائی نہیں کرتے. میں بہت خوش ہوں کہ کچھ بچے اب کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بڑا میدان خالی ہے جس میں ہمارے بچے آؤٹ پرفارم کر سکتے ہیں اگر ان کو دلچسپی سے تعلیم دلائی جائے. چونکہ آپ اس ادارے سے وابستہ ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، اور آپ جو اسپیشل جو بچے جو جن کی معذوری ہیں ان کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں عرصے دراز سے، تو آپ کو جب آپ کا تجربہ ہے وہ وسیع تجربہ ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں. آپ نے جو بتایا کہ ایجوکیشن کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور ہمارے جو والدین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ بچے معذور ہیں یا وہ تندرست ہیں. یعنی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس ملک میں سہولیات بھی موجود ہیں. تو یہ بتائیے کہ ہمارے جو معذور بچے ہیں ان کا ریشیو جو ہے اس بریڈ فوڈ میں کیا ہے، اور کتنے بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں، کتنے بچوں کو آپ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹ فگر تو میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا لیکن جو آپ سوال کا جو آپ کا جو جسٹ ہے وہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے پہلے یہاں پر 10-12 اسپیشل اسکول ہوتے تھے، وہ گورنمنٹ نے اب کم کر دیے ہیں تاکہ ان بچوں کو عام اسکولوں میں، مین اسٹریم اسکولوں میں رکھ کر انہیں عام شہری کی طرح کی ایجوکیشن دی جائے، جو کہ بہتر ہے، جو کہ ریسرچ پروو کرتی ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسپیشل اسکولس تھے وہ جو بریڈ فوڈ میں چونکہ کافی اسکول بند ہو چکے ہیں اور مین اسٹریم میں ان کو ایجوکیشن دی جا رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی وہ زیادہ مؤثر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں؟ میں اس کو سمپلیفائی کروں گا. اگر وہ جو بچے ہم اسپیشل اسکول میں پڑھاتے تھے پھر جب نکلتے تھے باہر ان اسکولوں سے تو وہ اسپیشلی بچے رہتے تھے، وہ مین اسٹریم سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، انٹیگریٹ ہونے کے لیے پرابلم ہوتا تھا. اب چونکہ وہ مین اسٹریم اسکولوں میں ہیں، جب وہ اسکول سے فارغ ہوتے ہیں، کالجز سے، یونیورسٹی سے، چونکہ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. تو اس لیے بہتر تو یعنی کہ وہ اپنے جو زندگی کا تجربہ ہے وہ مین اسٹریم میں دوسرے بچوں کے ساتھ رہ کر وہ مزید اس میں نکھار پیدا کرتے ہیں. بالکل جی. جب بھی کوئی بچی جیسے آپ کی ویژول امپیئرمنٹ ہے یا اور آٹزم ہے یا اور فزیکل ڈسیبلٹی ہے، جب وہ یونیورسٹی کالج ختم کرتا ہے تو اسی موریسنس میں جاتا ہے، اسی سینزبری میں جاتا ہے، اسی آسڈا میں جاتا ہے شاپنگ کرنے، انہی ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہے جن کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں. تو پھر ہم ان کے ساتھ یہ تفاوت کیوں کریں؟ ان کو بھی اسی لیول پہ ان کو بھی ایکول ٹریٹ کریں تاکہ وہ زندگی کو انجوائے کریں. بہت چھوٹی سی پرسنٹیج ہے، میں آپ کے سوال کی طرف واپس جا رہا ہوں کہ کتنے بچے ہیں. بہت چھوٹی سی پرسنٹیج ہے جن کو ہم کیٹر نہیں کر سکتے، جن کی سیویئر نیڈز ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں، جو کہ مین اسٹریم میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، جن کو پڑھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ بہت تھوڑی سی ہے پرسنٹیج. رہا مسئلہ کہ کتنے ہمارے بچے ہیں، وہ فگر بڑا امپارٹنٹ ہے جو آپ نے پوچھا مجھ سے کہ ہماری تعداد اسپیشل نیڈز بچوں کی ہماری پاپولیشن کے مطابق وہ زیادہ ہے. اچھا. جیسے کہتے ہیں کہ بریڈ فوڈ میں ہم 10% ہیں ایشیائی پاپولیشن،
لیکن جب اگر اسکولوں کی بات کریں تو جہاں ہمیں اسپیشل نیڈز بچے ہیں وہ 50% ہیں. اچھا. وہ پھر یہ شو کرتا ہے کہ ہماری وہ تعداد کیوں زیادہ ہے. تو اس میں ایک بڑا فیکٹر میں یہ بتا دوں آپ کو, ہماری جتنی ڈسیبلٹیز ہیں, فزیکل ڈسیبلٹیز ہے, آٹزم ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ اینڈ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے ایک, اور بھی ساری کافی ساری ہیں, وہ ساری ویژن امپیئرمنٹ کی بے شمار کنڈیشنز ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک میڈیکل ریسرچ یہ ہے کہ چونکہ ہم وہ کنسینگوینٹی ہے, ہم ود ان فیملیز شادی کرتے ہیں, ہمارے بچے پھر زیادہ وہ پرون ہیں اس قسم کی ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, لہذا ہمارا ریشو ہوسٹ کمیونٹی سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہم اس بات کو جاری رکھیں گے, ایک بریک لیتے ہیں مختصر سی, اس کے بعد پھر ہم بات چیت جو ہے وہ اس کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی, اس وقت بریک کا ٹائم ہے اور بریک کے بعد دوبارہ جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اس کو جاری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ اور دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام روشنی.